کیفیت یہ ہے، اللہ اللہ، آل محمد کی شان اس وقت کیا ہوگی جب امام قاسم اپنا سامان باندھتے ہوں گے، علی اکبر اپنا سامان پیک کرتے ہوں گے، سیدہ زینب تیاری سفر کی کرتی ہوگی، تو ان کے آنسو کون خشک کرتا ہوگا، ان کے آنسوؤں کو کون روکتا ہوگا، ان کو تسلیاں کون دیتا ہوگا؟ ہائے جو سب کو تسلیاں دیتے ہیں، آج انہیں تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد مدینۃ الرسول کے اندر سورج جو ہے، اللہ اکبر، 3 محرم کا جو ہے وہ بلکہ 3 شعبان المعظم کا جو ہے وہ غروب ہوا، اور ہونے کے بعد جو ہے چوتھی رات کا چاند طلوع ہوا، اللہ اکبر، رات تاریک ہونے لگی، اور جب رات تاریک ہونے لگی مدینۃ الرسول کے اندر عبادت کرنے والے عبادتوں میں مصروف ہو گئے، مصلی پر رونے والے خدا کی بارگاہ میں سوگات پیش کرنے میں مصروف ہو گئے، سونے والے سو گئے، رونے والے رونے لگے، عبادت کرنے والے عبادت کرنے لگے، تسبیح و تہلیل میں ڈوبنے والے تسبیح و تہلیل میں ڈوب گئے۔ رات کا آخری پہر آنے والا ہے، اور آل محمد کے گھر کے اندر، بلکہ رسول اللہ کے گھر کے اندر، سیدہ فاطمہ کے گھر میں کوہرام مچا ہے۔ کوہرام یہ مچا ہے کہ ہمیشہ کے لیے حجرہ فاطمہ کو خالی کرنا ہے، اہل بیت کو مدینہ منورہ چھوڑ دینا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، دین سے کتنا پیار ہے نبی کے گھر والوں کو، اہل بیت کو دین سے کتنی محبت ہے۔ ایک طرف دین ہے، دوسری طرف مدینہ منورہ کا قیام ہے۔ دین کے تحفظ کے لیے مدینے کے قیام کو چھوڑنا پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں مولا حسین رات کی آخری پہر میں قدسیان فلک جو ہے درود و سلام کی نظریں لے کر، درود و سلام کے گجرے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہوں گے۔ ایسے میں دعائیں بابا اجابت الہی سے ٹکرا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، مولا حسین کا گھر کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، اور اس کے بعد حسین گھر سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد جو ہے سیدھا جنت البقیع کی طرف رخ کرتے ہیں۔ محض چشم تصور سے جب میں ماضی کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھتا ہوں کہ مولا حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے جب اپنی امی کے مزار پہ تشریف لے گئے ہوں گے، اس وقت ماں کے مزار پہ جانے کے بعد حسین پاک نے جب اپنی امی کو آخری سلام پیش کیا ہوگا، اس وقت میرے مولا حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ تصورات کی دنیا کے اندر جب ہم مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں پہنچتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے شاید یہ منظر چشم فلک نے دیکھا، پشت زمین نے دیکھا، اور اس دن مدینہ منورہ کے افق پر چمکنے والے چاند نے دیکھا۔ حسین ماں کے مزار پر آئے، اور آنے کے بعد امی کی قبر سے لپٹ گئے ہوں گے، اور لپٹنے کے بعد شاید ان جملوں میں عرضی پیش کی ہوگی، امی جان اپنے حسین کا آخری سلام لو، ماں یہ وہی حسین ہے جس کو تم لوریاں قرآن کی آیتوں سے دیتی تھی، امی یہ وہی حسین ہے جس کو تو نے اپنا دودھ پلایا تھا، امی یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جو ہے جبریل زمین پہ جھولا جھلانے کے لیے آتے تھے، امی یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت کے جوڑے منگوائے جاتے تھے، امی یہ وہی حسین ہے کہ جو ضد پر اڑ جاتا تھا اس کی ساری ضد پوری کر دی جاتی تھی۔ آج ماں تیرا حسین تیری چوکھٹ پر آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام عالی مقام نے یہ بھی کہا ہوگا، امی تیرا حسین بزدل نہیں ہے، امی تیرا حسین جس نے تیرا دودھ پیا ہے وہ بزدل نہیں ہے، چھوٹے دل کا نہیں ہے، کم ہمت نہیں ہے، کم حوصلہ نہیں ہے، لیکن امی بات اتنی ہے کہ جس دن کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا، جس دن کے لیے میری پرورش کی گئی تھی، امی آج وہی دن آیا ہے، اور تیرا حسین تیرے بابا کا دین بچانے کے لیے اب سوئے کربل روانہ ہو رہا ہے۔ ماں تیری میری ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی، حوض کوثر پر ہوگی۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا اپنی ماں کو سلام پیش کر رہا ہے، گویا مولا حسین نے یہ کہا ہوگا، ماں آج آنے کا مقصد صرف یہ ہے، تو وہ ماں ہے اے ماں کہ تیرے دروازے سے کبھی کوئی سائل واپس نہ گیا، تیرے چوکھٹ سے کوئی سائل واپس نہ گیا، تو نے بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا، تو نے دوپٹہ فروخت کر کے سائل کی مراد پوری کی، آج تیرا حسین تیری چوکھٹ پر سائل بن کر کے آیا ہے۔ امی امی آج بس ایک چیز مانگنے آیا ہوں، تیری چوکھٹ پر مانگنے کے لیے لاکھوں سائل آتے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن آج حسین تیری چوکھٹ پر صرف سائل بن کر کے آج اس لیے آیا ہے کہ صبر و رضا کی بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ ہاں ہاں امی، جب معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر چلے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے، جب علی اکبر کا 18 سال کے بیٹے کا لاشا تیرا حسین اٹھائے اس وقت تو تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے۔ ہاں ہاں امی، جب قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے، جب
جب 3 دن کی بھوک و پیاس حسین کو بے چین اور بے قرار کرے، اس وقت حسین ضمیر کا سودا نہ کرے۔ امی اٹھو، دعا کرو اور میرے سر پہ ہاتھ رکھو، اپنا پلو میرے سر پہ رکھ کر دعا کرو۔ غالباً میرے حسین نے، میرے پاک امام نے اپنی ماں کی بارگاہ میں فریاد کی ہوگی، اور ماں نے پھر نہ جانے کس شان سے، وہ ماں جس کی چوکھٹ سے غیر خالی نہیں جاتے، اس نے بیٹے کو کیسے خالی لوٹایا ہوگا۔ میں تصور کی چشم سے دیکھتا ہوں تو مجھے جنت البقیع میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب حسین نے آہو فغاں کی ہوگی تو زمین مدینہ منورہ میں بقیع میں آرام کرنے والی ہر قبر پر لرزہ طاری ہو گیا ہوگا، روحیں دہل گئی ہوگی، اللہ اکبر، آسمان کو چکر آنے لگے ہوں گے، زمین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے ہوں گے، اور شاید قبر فاطمہ سے یوں آواز آئی ہوگی، حسین صبر سے کام لینا حسین، اور امتحان میں کامیاب ہونا میرے بیٹے۔ میں نے تجھے دودھ اسی لیے پلایا تھا کہ جب نانا کا دین اجڑنے لگے تو تو اپنا گھر اجاڑ کر نانا کے دین کو بچا لینا۔ جا حسین، اٹھ، انتظار نہ کر، جلدی جا میرے بیٹے، اور دیکھ کربلا میں امتحان دینا، صبر سے کام لینا، ضمیر کا سودا نہ کرنا۔ اور سن میرے بیٹے، تو تنہا کربلا میں نہیں رہے گا، میں بھی تیرا امتحان دیکھنے آؤں گی، تیرے بابا علی بھی امتحان دیکھنے آئیں گے، اور تیرے نانا محمد عربی بھی تیرا امتحان دیکھنے آئیں گے۔ بیٹا استقامت کا مظاہرہ کرنا، ضمیر کا سودا نہ کرنا، اب دیر نہ کر، جلدی جا، وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں ماں نے کس طریقے سے جو ہے اپنے بیٹے کو تسلی دی ہوگی، اور وہ بیٹا اپنی ماں کے قبر سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہوگا۔ حسین ماں کی قبر سے بمشکل اپنا دامن ہٹاتے ہیں اور بھائی کی قبر سے، حسن مجتبیٰ کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں۔ حسن پاک کو کیا کہا، کتنا کہا، کیسے کہا، اب میں تو تصورات کی دنیا میں بھی جو ہے ناکام ہوا چاہتا ہوں، اور اللہ میں وہ تصویر کیسے بیان کروں۔ ایک بھائی جب دوسرے بھائی سے اتنا پیار کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا کہ بچپنے میں بات بند ہو گئی تو کہا کہ پہلے آپ بات شروع کریں تاکہ میرے بھیا آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں۔ کیا مثالی محبت تھی دونوں بھائیوں کی۔ لیکن آج ایک بھائی کی قبر چھوڑ کر جا رہا تھا، مولا حسن پاک کی قبر کو چوما، وہاں سے نکلے اور نانا کو آخری سلام پیش کرنے کے لیے حسین نانا کے مزار پہ تشریف لے گئے۔ ستاروں کی گردشیں رک گئی، ہواؤں کا معاملہ تھم گیا ہوگا، اور مولا حسین نانا کے مزار پر آئے۔ وہ نانا جس کے آستانے پر آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک، اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک۔ حسین آج روئے زمین پر رسول اللہ کا سب سے پیارا جو تھا اسی کا نام حسین تھا، سب سے قریبی رشتہ دار جو تھا اسی کا نام حسین تھا۔ مولا حسین، اللہ، کوئی امتی نبی کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو اس کی ہچکیاں بندنے لگتی ہے۔ آج نبی کا سب سے چہیتا، سب سے پیارا، سب سے محبوب، سب سے بڑا محبوب، بلکہ اتنا بڑا محبوب جس کے لیے کہا تھا اللہ جو حسین کو محبوب بنائے میں اس کو محبوب بناتا ہوں، حسین کے محب کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ آج وہ سب سے بڑا محبوب، سب سے قریبی رشتہ دار روئے زمین پر، نبی کا اس سے قریبی رشتہ دار اس دن روئے زمین پر کوئی نہیں تھا جو امام علی مقام کو رشتہ حاصل تھا۔ حسین نانا کے مزار پہ لپٹ گئے۔ محض چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے حسین نے اپنے نانا سے کہا ہوگا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا نغمہ قرآن آپ کے لیے گنگناتا ہے، جبریل آپ کے در کا سوالی ہے، آپ کے در کا دربان ہے، فرشتے آپ کی چوکھٹ سے خیرات پاتے ہیں، انبیاء اولیاء اور سب کو آپ کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ نانا جان، آج آپ کا حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ نانا آپ چپ کیوں ہیں؟ نانا آپ بولتے کیوں نہیں؟ نانا آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں آپ مجھ سے بولتے نہیں؟ آپ مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ میرے لیے تو سجدے طویل کرتے تھے، میں آ جاتا تھا خطبہ روک کر ممبر سے نیچے اترتے تھے، آج آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ بولیے نہ کچھ، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بولیے نہ کچھ، اپنے حسین کو تسلی دیجئے، اپنے حسین کے سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھیے۔ گویا کہ حسین پاک، میں تصور کر رہا ہوں کہ اپنے نانا سے محو گفتگو ہے، ایسے میں شاید
हुजूर ने अपने उस नवासे को कहा होगा, हुसैन जा, इसी दिन के लिए तुझे पाला था, इसी दिन के लिए तेरी परवरिश की थी, इसी दिन के लिए तुझे कंधों पे बिठाया था, इसी दिन के लिए खुतबा रोकर तेरे लिए मिंबर से नीचे आया था, इसी दिन के लिए तेरे लिए सजदे तवील किए थे। पता नहीं क्या क्या राज की बातें हुई, बोल भी नहीं सकता, जानते भी नहीं, जितना अपने बुजुर्गों से जाना वो बता भी नहीं सकते। हुसैन आखिरी सलाम अपने नाना को करके जैसे रुखसत होते हैं, कलेजा मुंह को आता है। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई। 14वीं सदी का मुजद्दिद आशिक रसूल यूं कहता है, या काफिलती जीदी अजलक रहमे बर हसरत हसरत तश्न लबक, मुरा जियारा लर्जे दरक दरक, तैबा से अभी ना सुना जाना। ये 14वीं सदी का गुलाम कह रहा है, जो नवासा होगा जब उसने आखिरी सलाम किया होगा, आखिरी सलाम कब्र रसूल को देख के क्यों, गुंबद को देख के सलाम करने वाले के कदम बोझल हो जाते हैं। जिसने नाना की कब्र देखकर सलाम किया होगा, और मेरा तो ये यकीन कहता है कब्र ही नहीं, साहिब कब्र का जलवा भी नजर आ रहा होगा। मौला हुसैन अपने आस्तीन से दामन को, अपने आस्तीन से आंसुओं को खुश्क करते हुए सरकार की बारगाह से पिछले पैर उल्टे पैर अपने घर की तरफ आते हैं। कितना बड़ा सदमा है, कोई सदमा और भी ना हो, शहर रसूल छूटने का सदमा कोई कम न था। कितना बड़ा सदमा है, इस सदमे को कौन बयान करे। कलम कांपता है, जबान लरसती है, कलेजा मुंह को आता है। अभी से इम्तिहान शुरू हो गया है सैयदा के लाल का, करबला के मुसाफिर का इम्तिहान अभी से शुरू हो गया है। नाना का दर्द छोड़कर पलट पलट कर देखते हैं, दिल कहता है रुकिए, जिम्मेदारी कहती है चलिए, शौक कहता है रुकिए, जमीर कहता है चलिए, मोहब्बतें कहती है रुकिए, दीन के तकाजे कहते हैं चलिए, और जल्दी चलिए, ताखीर न कीजिए। आखिरकार अपनी पसंद और नाना की पसंद में जब तकाबुल होता है, हुसैन अपनी पसंद को कुचल कर नाना की पसंद का ख्याल करते हुए फिर रुख मोड़कर हमेशा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। घर में कदम रखा, क़यामत सुगरा कायम है, क़यामत सुगरा घर में कायम है। अजीब हाल है, बीबियां हैरतो यास की तस्वीर बनी हुई है। सबको पता है अज़्म तो मक्के का है लेकिन जाना करबला है, क्योंकि सैयदा फातिमा ने बार बार कहा करबला में शहीद होगा मेरा बेटा, मौला अली ने कहा मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, रसूलुल्लाह ने तो वक्त विलादत कहा मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, मिट्टी भी दी, सब कुछ। सबको पता है करबला जा रहे, शहीद होने जा रहे, जान लुटाने जा रहे। कोई दामन नहीं चुराता, कोई दुआ नहीं करता जान बचने की, इसलिए कि दीन से ज्यादा अपनी जान से भी प्यार नहीं है। घर का हाल ये है, बच्चा बच्चा रो रहा है, सामान बन चुके हैं, सवारियों पर सामान लद चुके हैं, और घर का हाल ये है कि सब घर से निकल रहे हैं। एक बीमार को छोड़कर जाना है, जो मौला हुसैन की बड़ी बेटी है, जिसका नाम फातिमा सुगरा है। आखिर उस बच्ची का क्या कसूर था कि सबको ले गए, हत्ता के महीने 2 महीने के बच्चे को भी साथ लेकर जाया जा रहा है। सुगरा को क्यों छोड़ा जा रहा है? सुगरा का कोई कसूर न था, बल्कि उज़्र ये था कि उस दिन सैयदा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा इतने बुखार में तप रही थी कि उठकर खड़े होने की गुंजाइश न थी। लेकिन सुगरा जाने वालों को कहती थी
آپ لوگ بدلے بدلے کیوں نظر آتے ہیں؟ آپ لوگ آج کیوں تبدیل نظر آتے ہیں؟ آپ لوگ آج کچھ بے مروتی سا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کہاں جا رہے ہو مجھے بتاؤ۔ ہم مکہ جا رہے ہیں، مجھے لے چلو۔ نہیں تم بیمار ہو، ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے۔ نہیں میں تمہارے بہت کام آؤں گی۔ ماں کو لپٹتی ہے، کہتی ہے میں تمہارے بہت کام آؤں گی۔ اگر تم لوگوں کو یوں ہے کہ کھانے کا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں کھانا نہیں مانگوں گی، میں بڑے کام کروں گی۔ اصغر مجھ سے بہت مانوس ہے، میں اس کو کھلاؤں گی، مجھے پتا ہے۔ تم مکے کا کہہ کے کربلا جا رہے ہو، لڑائی کے درمیان جب اصغر پیاس سے روئے گا تو میں اس کو گود میں لے کر لوریاں دوں گی، کھلاؤں گی، مجھے لے چلو، میں چلنا چاہتی ہوں۔ ماں تسلی دیتی ہے، بھائی تسلی، بہن تم اچھی ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ علی اکبر کہتے بہن میں تمہیں جلدی لینے آؤں گا، انتظار کرنا۔ نہیں تم نہیں آؤ گے۔ نانا سے سننے والوں نے سن کر کے مجھے بتایا ہے کہ جب حسین جائے گا تو پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ علی اکبر نے کہا سغرا ہم آج کربلا نہیں، ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی؟ پوچھو بابا سے، میں تمہیں لینے آؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں لینے آؤں گا۔ ایسے میں یہ منظر امام حسین دیکھتے ہیں دل بیٹھا جاتا ہے۔ کربلا میں جو ہوگا وہ ہوگا، آج کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ کہتے ہیں کہ باہر کے امتحانات سے نپٹنا بڑا آسان ہوتا ہے، گھر کے امتحان سے نپٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہائے دین کی عظمتوں کو پامال کرنے والے، ذرا محسوس تو کریں کہ کتنی قربانیاں دی جا رہی ہے۔ مولا حسین یہ دیکھ کر دل بیٹھا جاتا ہے۔ جیسے سب کی نظر امام پر پڑی، امام یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، بیٹی لپٹ گئی بابا سے، بابا میں نے جو مانگا آپ نے دیا، آج میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ نہیں بیٹا تم بیمار ہو۔ نہیں بابا میں اچھی ہو گئی ہوں، دیکھو میں کھڑے ہو سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں، چل کے بتاؤں؟ سغرا اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کرتی ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد کھڑے ہو کر جیسے چلنے کی کوشش کرتی ہے، زمین پہ گر جاتی ہے، بیماری جیت جاتی ہے، سغرا ہار جاتی ہے، بے ہوش ہو گئی سغرا۔ سکینہ نے کہا بابا میری بہن کو ہوش میں لاؤ، آخری سلام تو کر لوں، اپنی بہن سے گفتگو تو کر لوں۔ ایسے میں پانی کے چھیٹے دیے گئے، سغرا ہوش میں آئی۔ مولا حسین نے کہا بیٹی تیرے ساتھ وعدہ ہے، تم اچھی ہو جاؤ، خط لکھنا، میں علی اکبر تمہارے بھیا کو بھیج کر تمہیں بلا لوں گا، پھر تم ہمارے ساتھ رہنا، اس وقت تک انتظار کرو، اپنی امی سے ملو۔ علی اصغر کو قریب کیا گیا، پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی میرا پھول جیسا بھائی میرے بخار کی گرمی سے مرجھا نہ جائے۔ آخری مرتبہ بھائی کو دیکھا، چھوٹے سے ننھے سے بھائی، دین کے لیے قربانی دینے والوں کی قربانیاں بھی کیا ہیں۔ آج تو لوگ دین بیچ کر دولت مند بنتے ہیں، وہاں جان بیچ کر دین بچایا جا رہا ہے، کیا قربانی ہے۔ آخرکار مولا حسین اپنی بیٹی کو کہتے ہیں تم ام المومنین ام سلمہ کے گھر رہو، جیسے اچھی ہونا خط لکھنا، اچھا بم چلتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے تیسے بیٹی کو منایا، اپنی بیٹی کو ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سپرد کیا۔ یہ ام المومنین بھی ہے اور رشتے میں اب چونکہ امام حسین کی نانی ہونے کی حیثیت سے یہ حضرت سغرا کی بھی نانی ہے، ام المومنین ام سلمہ کو سونپا، اور اس کے بعد سواریوں پر سوار ہو گئے، اور فجر کا وقت طلوع ہونے سے پہلے 4 شعبان کو اہل بیت کا یہ مختصر سا قافلہ
کون کون تھا اس قافلے میں، ان کے نام انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا ATT کے گراؤنڈ میں، انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام ہوگا، کل میں پڑھوں گا۔ یہ مختصر سا قافلہ صوبے مکہ روانہ ہو گیا، دھول اڑتی گئی، مسجد نبوی کے مینار ایسا لگتا ہے کہ اچک اچک کر کربلا کے مسافر کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کربلا والے پلٹ پلٹ کر نانا کے روضے کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آخر کار دھول اڑتی گئی اور یہ مختصر سا قافلہ رات کے آخری پہر میں اس گرد کے اندر چھپ گیا اور چھپنے کے بعد ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔